بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کون سی کتاب ہے؟ احیاء الاموات. احیاء ذبی اللہ عرفی صاحب احیاء الموات. چلے جی موات، یہ پہلے الف لگا دیا اب زیر لگا دیا. احیاء الموات، ٹھیک ہے. موات کہتے ہیں آیا کرنا، زندہ کرنا. موات کہتے ہیں مردہ کو، ٹھیک ہے. مطلب مردہ زمین، ٹھیک ہے، بے مالکی زمین، ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں احیاء الموات، یعنی مردہ زمین کو زندہ کرنا. مردہ زمین سے کیا مراد ہے؟ بنجر، ٹھیک ہے. ویران، بنجر ویران، بنجر ویران زمین، بنجر ویران زمین. صرف بنجر زمین کافی نہیں ہے، بنجر کے ساتھ ویران بھی. یہ سمندر ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ کا شہر کراچی ہے، ٹھیک ہے، صحیح. کراچی کے اندر سمجھ لو ملیر آ گیا، ٹھیک ہے. یہ مختلف علاقے، ٹھیک ہے. صدر آ گیا، صحیح ہے. ٹاؤن آگے، گلشن حریر آ گیا، ٹھیک ہے. اب ادھر چلتے جاؤ، اس علاقے کے اندر جاؤ، ٹھیک ہے. یہاں پہ بہت سے علاقے ہیں ویران پڑے ہوئے ہیں. حیدرآباد گئے ہو کبھی؟ ٹھیک ہے. یہاں سے حیدرآباد جاتے ہیں تو حیدرآباد کے راستے میں ادھر سوسائٹی بنی ہے، ادھر سوسائٹی بنی ہے، ادھر 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 بنی ہے، ٹھیک ہے. یہ ساری سوسائٹیاں بن گئی ہیں. اب یہاں پر کہیں بھی احیاء موات نہیں ہو سکتا، کوئی بھی بنجر زمین نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہاں سے انڈس بائی پاس سے جاتے ہیں نا تو درمیان میں بہت سے علاقے ہیں جو خالی پڑے ہوئے ہیں، بہت سے علاقے خالی پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اب ان علاقوں کو زندہ کرنا یہ ہے مواد، صحیح ہے. تو یہ کون سا باب ہو گیا؟ احیاء مواد. احیاء مواد یعنی ان زمینوں کو زندہ کرنا. یہ ہیں بنجر، یہ ویران تو ہیں، اس کے ساتھ بنجر بھی ہیں، یہ بنجر ہیں، ویران بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ مواد ہیں، تو ان کو زندہ کرنا احیاء مواد ہوا. صحیح ہے بھائی، سمجھ رہے ہو بات؟ سمجھ میں آ گئی؟ نہیں، ایسی زمین جو کہ خالی پڑی ہے اور وہ شہر سے دور ہے، سمجھ رہے ہو؟ وہ زمین اتنی وسیع ہے، اتنی بڑی ہے، تو اس زمین کو آباد کرنا. سمجھ رہے ہو بھائی؟ آج کل یہ نہیں ہوتا کیونکہ ملک ہے، ملک کا سسٹم بن چکا ہے، ایک نظام بن چکا ہے، ٹھیک ہے. تو اس نظام کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہو سکتی. ہاں ہوتی ہے، حکومت جس کو دیتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو حکومت دیتی ہے اس کو ملتا ہے، ٹھیک ہے. چنانچہ ہمیں بھی سعدآباد میں 20 ایکڑ ملی ہے حکومت کی طرف سے. ہنسی خوشی میں ایسی جاؤ مزے کرو. جو فوجی سیچن میں وقت گزارتے ہیں نا ان کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور میرے ابا نے 2 سال سیچن میں گزارے، ٹھیک ہے بھائی. آگے چلو جی. ہی ارض تعذر زرعها، یہ وہ زمین ہے جس میں کھیتی کرنا ناممکن ہو گیا ہو، لانقطاع الماء عنہ، پانی نہ ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے. زمین پہ پانی آنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، بہت مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے، صحیح. اول غلبت علیہ، یا پانی کی کثرت ہونے کی وجہ سے، صحیح ہے. کیا مطلب ہے؟
اتنی زور سے سر ہلا رہے ہیں سجی، یہی مطلب ہے بس. زیادہ پانی آیا کیسے زیادہ پانی آئے گا؟ بارش آ گئی تو بارش کا پانی تو نکل جائے گا. زیادہ رکتا نہیں مطلب وہ تو پانی کب تک کھڑا رہے گا؟ نیچے فرش تو نہیں ہے نا، آہستہ آہستہ تو پانی چلا جائے گا. ہاں تو پھر پانی کی کثرت کیا مطلب ہے؟ زیادہ ہو جائے پورا مطلب خراب ہو جائے گا. خراب ہو گیا پھر 6 مہینے بعد صحیح ہو جائے گا. 6 مہینے انتظار کر سکتے ہیں. ہاں تو وہ سیلاب آیا تھا وہ تو اور زیادہ اچھی ہو کے اگتی ہے. 6 مہینے میں پانی چلا جائے گا، تازہ مٹی آ چکی ہے، اب جو فصل ہوگی تباہی کی فصل ہوگی. دوبارہ کثرت سے کیوں آئے گا؟ ایک دفعہ آ گیا نا، ایک دفعہ آیا نا، ایسے تھوڑی ہے نا. ہاں بتاؤ، دریا دیکھے کبھی؟ دریا دیکھیں؟ دریا پہ گئے ہو کبھی؟ میں آپ کو بتاؤں، دریا جہلم ہے، ٹھیک ہے، یہ دریا جہلم ہے، ٹھیک ہے، یہ مختلف جگہوں سے پانی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، مختلف جگہوں سے پانی، یہ کشمیر سے آ رہا ہے، یہ وہاں سے آ رہا ہے، یہ ایک جگہ پہ جمع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک جگہ پہ جمع ہو رہا ہے، یہ بن جائے گا دریا جہلم. ٹھیک ہے، اس دریا کے اوپر ڈیم بنتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بیراج. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایک بیراج ہے رسول بیراج. ٹھیک ہے، اب یہ رسول بیراج ہے، یہ گڑھا ہے بہت بڑا، صحیح ہے، پورا پانی بھرا ہوا ہے. اب اس علاقے میں پانی جاتا ہے کراچی کی طرف، ادھر پانی جاتا ہے سکھر کی طرف، ادھر پانی جاتا ہے، ادھر پانی جاتا ہے، ادھر پانی جاتا ہے، ادھر پانی جاتا ہے. ٹھیک ہے، چاروں طرف پانی جاتا ہے. صحیح ہے، اس بیراج سے چاروں طرف پانی جاتا ہے. اب یہ بیراج سے دیکھو، یہ نہر گزر رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ نہر گزر رہی ہے، یہ جو درمیان کا علاقہ ہے نا، یہاں پہ گاؤں آباد ہے. ٹھیک ہے، یہ گاؤں کم از کم 2 کلومیٹر دور ہوتے ہیں، گاؤں کم از کم 2 کلومیٹر دور ہوتے ہیں. یہ جو دریا کے بالکل ساتھ نہیں ہوتے ہیں. کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ دریا کے پانی کی وجہ سے یہ جو زمین ہے نا، اس زمین پر سیم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس زمین پر سیم ہونے کی وجہ سے پانی یہاں پر ہر وقت نکلتا رہتا ہے. ایک کھڈا کھودو گے پانی نکلا ہوگا سامنے، سمجھ رہے ہو؟ یعنی آپ بورنگ کرتے ہیں تو کتنے میں پانی نکلتا ہے؟ آپ بورنگ کرتے ہیں، اب بورنگ کرتے ہیں 400 فٹ پہ پانی نکلتا ہے. ٹھیک ہے، 400 فٹ پہ پانی نکلتا ہے. نہیں جی، ذبیح اللہ ناراض ہو رہا ہے، کہتا ہے 200 فٹ پہ نکل آتا ہے. نہیں جی، 100 فٹ پہ نکل آتا ہے. صحیح ہے، چلو ٹھیک ہے یار، ہم بہت بڑے علاقے میں رہتے ہیں، 40 فٹ پہ نکل آتا ہے. یہ ناراض ہو رہا ہے نا، اس لیے میں 40 فٹ پہ رہا ہوں. لیکن یہاں پانی جو ہوتا ہے، ادھر پانی آپ کرو گے 3 فٹ پہ پانی آئے گا. ٹھیک، اب جیسے ہل چلاؤ گے تو ادھر ہل چلا کے جاؤ گے بیچ میں، وہاں پانی نکلا ہوگا، کیا کرو گے آپ؟ کھیتی کر ہی نہیں سکتے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ مطلب ہے لکثرتی لغلبتی علیہ، پانی کے غلبے کی وجہ سے بھی بعض زمینیں پانی کے غلبے کی وجہ سے بھی ناقابل استعمال ہو جاتی ہیں. سمجھ رہے بھائی؟ دیکھو بھائی، یا ارض تعذر زرعها، پہلی شرط تعذر زرعها، زراعت کرنا وہاں پر متعذر ہو چکا ہو، پہلی وجہ لانقطاع الماء عنہ، پانی نہ ہونے کی وجہ سے، اور لغلبۃ علیہ، دوسری بات پانی کے غلبے کی وجہ سے، تیسری بات غیر مملوکۃ، وہ زمین غیر مملوک ہو، ٹھیک، کسی کی ملکیت نہ ہو. تیسری چیز بعیدۃ من العامر، شہر سے دور ہو. تو 3 شرطیں ہوگی. پہلی شرط تعذر زرعها، ٹھیک ہے، 2 وجوہات ہیں اس کی، پانی کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہے؟ غیر مملوکہ،
تیسری بعیدتم، ٹھیک ہے بھائی، بعیدتم من العامر، شیسن، یہ تین شرطیں. اب یہ زمین اگر کسی نے آباد کر لی تو یہ صحیح ہے، صحیح ہے، تو یہ زمین اس کی ہو جائے گی. من احیاها باذن امامہ ملکہ، جس نے بادشاہ کی مالک کی بادشاہ کی اجازت کے ساتھ اس زمین کو زندہ کر لیا، اس کا مالک ہوگا. وَإِنْ حَجَّرَهَا، لیکن اس نے زندہ نہیں کیا بلکہ دیوار بنا دی، پتھر لگا دیے، لا، تو پھر یہ صحیح مالک نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، اور یہ پتھر لگا کے رکھنا 3 سال کے لیے، 3 سال کے لیے اس نے پتھر لگا کے رکھ دیا، اس میں کھیتی نہیں کی، صحیح ہے، تو اب اس صورت میں یہ مالک نہیں ہوگا. 3 سال سے پہلے جو ہے وہ اس سے لیا نہیں جا سکتا اگر اس نے امام کی اجازت سے کی ہے. صحیح ہے بھائی، بات واضح ہے. امام کی اجازت کیوں ضروری ہے؟ اگر امام کی اجازت نہیں ہوگی تو آج آپ نے بنا لیا، کل میں جا کے بنا لوں اس کے اوپر، پھر پھنس جائیں گے. تو امام کی اجازت ہوگی تو امام ایک کو ہی دے گا. سمجھ میں آگے بھائی، بات واضح ہے. کپڑا دو یار، میں نے گھر میں بچا دیا. یہاں پہ دیکھو بھائی، کنواں ہے، آپ نے کنواں کھودا، ٹھیک ہے، آپ نے کنواں کھودا ٹینک چوک پر، ٹھیک ہے، اور کنویں میں پانی آ گیا. پانی کیسے آیا کنویں میں؟ گہرائی کی وجہ سے پانی آ گیا. گہرائی کی وجہ سے کیسے پانی آ گیا؟ زمین کھودی 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 پانی نکلا ہے. کیسے نکلا ہے؟ یہ آپ نے بورنگ کی، کتنی بورنگ کی؟ 400 فٹ. پانی یہاں سے آئے گا. یہاں پانی بھرا ہوا ہے بالٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے، پھر نہیں کیسے آیا؟ اللہ نے نیچے بالٹی لگائی ہوئی تھی آپ نے. اچھا، پانی میں دریا چل رہا ہوتا ہے اندر، آپ کھودتے ہیں تو آ جاتا پانی ہے، تو 5 سمندر کا پانی تو کھارا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور پنجاب میں چلو کبھی ایسا ہوا کہ اس میں کوئی مچھلی نکلی ہو؟ پھر یہ کیا بات ہوئی؟ اگر سمندر ہے تو سمندر میں مچھلی ہونی چاہیے. چلے کبھی کینچوا نکلا ہے، کیکڑا نکلا ہے. دیکھو بات سنو، زمین میں نا یہ سائڈ کی زمین ہے، یہ زمین ہے، یہ زمین، اس میں ہوتا ہے پانی، ٹھیک ہے. جب آپ کھدائی کرتے ہیں نا، کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ساری زمین اس طرف جھک جاتی ہے. صحیح ہے، ساری زمین اس طرف جھک جاتی ہے. ٹھیک، اب جب سب زمین جھکتی ہے نا تو اس میں جتنا پانی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سارا ادھر رسنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس زمین میں پانی ہوتا ہے تو پانی رسنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں پیٹرول ہوتا ہے تو پیٹرول رسنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں جو چیز ہوتی ہے وہ ادھر رسنا شروع ہو جاتی ہے. عرب کی زمین میں پیٹرول ہے، ٹھیک ہے، جب وہاں کھدائی کرتے ہیں تو اس میں پیٹرول نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یہاں پیٹرول ہے لیکن وہ نیچے جائیں گے. پاکستان کے نیچے بھی پیٹرول ہے لیکن یہ لوگ نکالتے نہیں ہیں، سب ایسے ہی بیٹھے ہیں. اچھا جی، سمجھ گئے بھائی؟ دیکھا بھائی. اچھا، اسی کی کھدائی ہوتی ہے تو نیچے گیس نکلتی ہے، صحیح، گیس نکالنے کی مشین ایسی ہی کھدائی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ وہاں زمین کے نیچے گیس ہے، وہ یہاں پہ پریشر بنا دیتی ہے، پریشر بنا کے پھر گیس اوپر آتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ایسے پانی ہوتا ہے. اب یہ جو جگہ ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں حریم. اب بطور مثال یہاں کنواں کھودا، اس کے 20 فٹ کے فاصلے پر ایک اور کنواں کھود لیا، کیا ہوگا؟ ادھر کا جو پانی آنا ہے وہ ادھر جانا شروع ہو جائے گا، ہے نا بھائی؟ تو نہ ادھر صحیح پانی آ سکے گا نہ ادھر صحیح پانی آ سکے گا. تو
تو یہ جو جگہ ہوتی ہے نا اس کو حریم کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ من حفر بئرا فی مواطن، کسی نے کسی ایسی جگہ پر بیر کھودا، کنواں کھودا، فلہ حریمھا 40 ذراعا، تو 40 ذراع تک اس کا حریم ہے چاروں طرف. صحیح ہے بھائی؟ 40 ذراع تک اس کا حریم ہے، یعنی 40 ذراع کے اندر کوئی بندہ کنواں نہیں کھود سکتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا یہ دیکھو، ہماری بورنگ ہوتی ہے، اس کا یہ چھوٹا سا پائپ ہوتا ہے. جو ٹیوب ویل ہوتا ہے اس کا پائپ بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ پانی کھینچتا ہے. پھر ٹیوب ویل جو ہے وہ نیچے جا کے ایسے ہوتا ہے، دیکھو یہ جاتے ہیں نیچے، پھر ایسے کھولتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اور اس کا حریم بھی بہت بڑا ہوتا ہے، وہ کافی بڑا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اس وجہ سے ٹیوب ویل میں پانی زیادہ آتا ہے اور بورنگ میں پانی کم آتا ہے. اور چونکہ اس کو کھودنا ایک بڑا کام ہے، خرچہ بھی بہت زیادہ آتا ہے. سمجھ رہے بھائی؟ من حفر بئرا فی مواطن فلہ حریمھا 40 ذراعا من کل جانب، ہر جانب سے اتنا ذراع ہوگا اس کا حریم ہے. اس کے درمیان نہیں کھودنا، اجازت نہیں ہے کسی کو. کیا مطلب؟ ہر جانب سے 40 ذراع اس کا حریم ہے، کوئی یہاں پر دوسرا کنواں نہیں کھود سکتا. سمجھ رہے؟ صحیح. وحریم العین، اگر کسی کو چشمہ مل گیا، چشمہ کیا ہوتا ہے؟ قدرتی زمین میں پانی اتنا زیادہ آ گیا کہ وہ پھوٹنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے. اب اس بندے نے وہ چشمہ بنا لیا، ٹھیک ہے. اب چشمہ بنا لیا تو 500 من کل، ہر طرف سے 500 ذراع، ہر جانب سے 500 ذراع اس کا حریم ہوگا، ٹھیک ہے. اس چشمے کی وجہ سے کوئی دوسرا وہاں پر کنواں نہیں کھود سکتا، وہاں کوئی دوسرا چشمہ نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے بھائی؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلو. من حفر بئرا فی حریمھا منع منہ، اگر کسی نے اس کے حریم کے اندر کنواں کھود لیا تو اس کو منع کیا جائے گا. سمجھ میں آ گیا؟ وللقناۃ، اور کاریز. کاریز جانتے ہو؟ کاریز جانتے ہو؟ ابھی پھر جانتے کیا ہو گیا؟ سارے حضرت جبریل علیہ السلام کی اولاد ہیں. اردو میں نام ہی کاریز ہے اس کو. کاریز کے اندر مچھلیاں نکلتی ہیں، ٹھیک ہے. ان بھنی ہوئی مچھلیاں ہوتی ہیں، لوگ ان کو نکال کے کھاتے ہیں. کاریز ایک نہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک نہر ہوتی ہے جس کو ایسے کھودا جاتا ہے. کیسے بتاؤں؟ یہ اوپر، جیسے آپ کی اوپر والی منزل ہے اور نیچے والی منزل ہے، ٹھیک ہے. یہ زمین اوپر سے تو ایسے رکھی جائے اور سائڈ سے جیسے زمین ہے، یہ زمین ہے، سمجھ لو، اس زمین کے یہاں سے کھدائی کی جائے اور پھر نیچے پوری کھدائی کر دی جائے، ٹھیک ہے. اوپر سے کھدائی نہیں کر رہے، سائڈ سے کھدائی کی اور سائڈ سے پھر نیچے سے کھدائی کرنا شروع کر دی. یعنی یہ زمین ہے، زمین میں ایک سوراخ کھودا، ٹھیک ہے، ایک سوراخ کھودا اور اس کے نیچے سے ایسے کھدائی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ چلتی چلی جائے گی، یعنی یہ یہاں سے یہ زمین ہے، ٹھیک ہے، اس کے سائڈ سے کھدائی کی اور یہ جلتی چلی جائے، پوری نہر بن رہی ہے، پوری نہر بن رہی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں پانی رکھا جاتا ہے، پانی چھوڑا جاتا ہے اور پانی جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے، بخارات بن کے اڑتا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ بلوچستان کے علاقوں میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے، کاریز. وللقناۃ، اور جو کاریز ہے اس کے لیے حریم بقدر ما یصلح، اتنی ہی حریم ہوگی جتنی اس کو ضرورت ہے، یعنی جو اس نہر کو نقصان نہ پہنچائے. سمجھے میری بات؟ ایسا نہیں کہ اس کے سائڈ سے کھدائی کی سارا پانی وہاں سے نکل جائے. یہاں میں نے کاریز بنائی ہے، اس کے سائڈ سے کھدائی کی وہ سارا پانی اس طرف سے نکل جائے، یہ
صحیح نہیں ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ کاریز کا پانی جب تک ظاہر نہ ہو اس وقت تک اس کا حریم نہیں ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. امام محمد کا قول احناف کے نزدیک راجی ہے. صحیح ہے بھائی، آگے چلو جی. کبھی گھاروں کی طرف گئے ہو؟ ہیں کیوں گئے ہو؟ اب وہاں گئے تھے نا آپ لوگ، سنوے لگون 5-6 سال پہلے گئے تھے نا. اچھا آپ تشریف نہیں لے کے گئے. اچھا سنوے لگون سے تھوڑا سا پہلے 10 کلومیٹر پہلے گھارو آتا ہے، ٹھیک ہے. گھارو سے الٹے ہاتھ پہ آپ کراچی آ رہے ہیں تو گھارو سے الٹے ہاتھ پہ ایک جگہ ہے بھمبور، ٹھیک ہے. بھمبور ایک جگہ ہے، وہاں پر الٹے ہاتھ پہ ایک قلعہ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. محمد بن قاسم یہیں سے آئے تھے، اس کو دیبل جی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہے ڈھابے جی، سمجھے؟ ڈھابے جی، ٹھیک ہے. یہ اصل میں تھا دیبل جی. محمد بن قاسم نے یہاں سے اٹیک کیا تھا، صحیح ہے، سمجھ رہے ہو؟ محمد بن قاسم آپ کے چچا ہے نا. آپ کو نہیں پتا محمد بن قاسم کو؟ اوف، آپ کو بھی نہیں پتا؟ آپ کو بھی نہیں پتا؟ استغفر اللہ. فورٹ قاسم والے صاحب محمد بن قاسم ہیں؟ بے وقوف لوگ. 92 ہجری میں آئے تھے بھائی، 92 ہجری میں آئے تھے محمد ابن قاسم، سمجھ رہے ہو؟ ارے کن کے نام پر؟ تو محمد کے نام پہ رکھتے ہیں نا، وہ تو قاسم ہے. قاسم تو ان کے والد تھے. یار تم لوگوں کو اتنا بھی نہیں بتایا کسی نے. غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات. حجاج ابن یوسف کے زمانے میں مسلمانوں پر ہندوستان پہ حملہ ہوا، ٹھیک. اس لیے کہتا ہوں علماء کے بیانات میں جایا کرو، وہاں بہت سی چیزیں پتہ چلتی ہیں. تو حجاج ابن یوسف نے ایک لشکر بھیجا، وہ لشکر دریائے سندھ میں غرق ہو گیا. دوسرا لشکر بھیجا، وہ شکست کھا کے آ گیا. تو تیسرا لشکر بھیجا محمد ابن قاسم، اور یہ لشکر فوج کا نہیں تھا بلکہ یہ لشکر تھا جوانوں کا، یعنی ایسے جوان جو آپ جیسے لڑکے ہیں. محمد بن قاسم کی عمر تھی 17 برس، ٹھیک ہے. تو ان کے کچھ دوست تھے، ان دوستوں کے ساتھ انہوں نے مل کے ایک مقابلہ کیا. مقابلے میں جو لوگ آئے تو ان سے کہا کہ ہم نے ہندوستان میں ہماری ایک بہن ہے جس کی عزت پہ حملہ کیا گیا، جس کو قید کر لیا گیا، چنانچہ ہم نے اس کو چھڑوانے جانا ہے. تو حجاج ابن یوسف اتنا پریشان تھا کہ اس خاتون نے اپنے بازو کاٹ کے خون سے خط لکھا تھا محمد ابن قاسم حجاج ابن یوسف کو کہ آپ لوگ کیسے مسلمان ہیں کہ آپ کی ایک مسلمان بہن یہاں پہ ہندوؤں کے زندان میں قید ہے اور آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. تو حجاج ابن یوسف نے 2 لشکر بھیجے، دونوں کے ساتھ مسئلہ ہوا. تو اس نے کہا تم میرے بھتیجے ہو، محمد بن قاسم سے کہا کہ تم جاؤ. تو محمد ابن قاسم ناراض تھے، کہنے لگا میں کبھی بھی تمہاری بات نہیں مانوں گا، وجہ اس کی ہے کہ تم نے عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا، لہٰذا میں تمہاری بات کبھی بھی نہیں مان سکتا. لیکن بہرحال جب انہوں نے خط دکھایا تو محمد ابن قاسم کہتے ہیں میں سویا نہیں، اپنا خنجر اٹھایا اور اسی خط کے اوپر یوں گاڑ دیا، کہتے ہیں اب میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. پھر محمد ابن قاسم دریائے سندھ کو پار کیا 16 سال کی عمر میں، ٹھیک ہے. بحیرہ احمر سے نکلے اور دریائے سندھ کو پار کر کے جس جگہ سے نکلے تھے وہ ڈھابے جی، وہ دیبل جی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر راجہ داہر کی سپاہیوں نے اٹیک کیا، مقابلہ کیا. تو جو دریائے سندھ ہے نا، پرانا دریائے سندھ، وہ اس قلعے کے پیچھے ہے، سمجھ رہے ہو. بھمبور جاؤ تو بھمبور میں آپ کو
قلعے پہ کیا آپ کو قلعہ نظر آئے گا؟ قلعے کی بہت بڑی بڑی دیواریں ہیں جس کو محمد بن قاسم نے چند واہلے میں ختم کر دیا تھا. اور اس کے بعد قلعے کے بعد دریائے سندھ کا پرانا ڈیلٹا ہے. ٹھیک ہے، اب دریائے سندھ اپنا رخ بدلی کر چکا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ وہ جو ڈھابے جی سے الٹے ہاتھ پہ بھمبور ہے. ٹھیک ہے، بھمبور کے اندر 2 کلومیٹر اندر جائیں. ٹھیک ہے، وہاں پر قلعہ ہے، وہاں پر محمد بن قاسم کے کچھ باقیات بھی رکھے ہوئے. یہ 92 ہجری کی بات ہے، یعنی آج سے 1400 سال پہلے ہی سمجھ لو، 1350 سال پہلے. اس زمانے کے برتن بھی رکھے ہیں، اس زمانے کی چیزیں بھی رکھی ہیں، وہیں پر رکھی ہوئی ہیں، کافی بوسیدہ حالت میں. وہاں پہ جائیں، وہاں پہ جو پرانا دریائے سندھ ہے نا، وہ وہاں پہ اترتا تھا. محمد بن قاسم دریائے بحیرہ عرب سے دریائے سندھ میں داخل ہوئے، دریائے سندھ سے یہاں پر اترے تھے. سمجھ رہے ہو؟ ہیں آگے کیا ہوا؟ آگے بہت کچھ ہوا. میں اتنی لمبی کہانی ہے، کیا سنو. ہاں، راجہ دائر کو انہوں نے، راجہ دائر آیا تھا مقابلے میں. ملتان جا کے دم لیا تھا محمد ابن قاسم نے، انہیں ملتان تک اسلام کو پہنچایا. تو سندھی جو ہے نا، وہ سندھی ٹوپی اس لیے پہنتے ہیں کہ اسلام کا، اس کو کہتے ہیں، سندھ کو کہتے تھے باب الاسلام، کہ اسلام کا دروازہ ہے. یہاں سے اسلام داخل ہوا تھا. محمد ابن قاسم 92 ہجری میں یہاں پہ اسلام لے کر آئے تھے. سمجھ رہے ہو؟ اور وہاں پہ گئے، اس زمانے کی مسجد بھی بنی ہوئی ہے. مسجد اس زمانے میں کیا ہوتی تھی؟ دیواریں تھوڑی ہوتی تھی، سیدھا فرش بنا ہوتا تھا. وہ فرش مسجد ہے، بس یہ جگہ مسجد ہے. نہیں یار، تو واپس جا کے اس کو شہید کیا تھا مسلمان غداروں نے. تو وما عدل عنہ الفرات، دریائے فرات یعنی جو بھی دریا اپنا راستہ بدلی کر لے. ولم يتحمل عودہ الیہ، اور اس کا واپس آنے کا کوئی احتمال نہ ہو. فہو موات، اب یہ زمین موات ہے، لہذا اس کو موات میں دیا جا سکتا ہے. وہی احتمال لا، اگر احتمال ہو واپس آنے کا تو پھر یہ موات میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. ولا حریم للنہر، اور نہر کے لیے کوئی حریم نہیں ہے. امام صاحب فرماتے ہیں نہر کے لیے کوئی حریم نہیں ہے. کیا مطلب نہر کے لیے کوئی حریم نہیں؟ دیکھو، حریم تو ہوتا ہی کنویں کے لیے نا. جی، حریم تو کنویں کے لیے ہوتا ہے نا. ایک نہر بہہ رہی ہے، ایک نہر پانی کی بہہ رہی ہے، پانی اس میں جا رہا ہے، تو اس کے حریم کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھو، جب پانی بہتا ہے نا تو اس کے کونوں پر کونے پکے کرنے پڑتے ہیں. عبدالسمیع صاحب، آپ کو مناسبت نہیں ہو رہی نہری پانی سے؟ باہر سے پکے کرنے پڑتے ہیں نا. اگر باہر سے کچے ہیں، مجھے بتاؤ، پانی تو پھیلنا شروع ہو جائے گا. باہر سے پکے کرنے پڑیں گے نا. ہاں، سائڈ میں پتھر لگے ہوئے ہیں. صحیح، سائڈ میں پتھر لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے کنارے پہ عمارتیں بنی ہوئی ہیں. اس کے سائڈ میں چلنے کی جگہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی صفائی کرنی ہے، صفائی کر کے مٹی کہاں ڈالیں گے؟ باہر ڈالیں گے نا. تو یہ جگہ حریم کے طور پر ہونی چاہیے. تو صاحبین کہتے ہیں حریم ہونی چاہیے، اور حریم ہے. اب اس میں بہت سے مسائل ہیں. بطور مثال، میری نہر آپ کی زمین سے گزر رہی ہے، تو صرف نہر کی زمین میری ہوگی؟ نہیں، بلکہ نہر کی سائڈ والی زمین بھی مجھے دینی پڑے گی آپ کو. ہاں، ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے بھائی، چلیں آگے. فصل فی الشرب، بس کافی ہے، ہم بھی کیا جاتے. ڈھابے جی جاؤ جی، بالکل. وہ تو دیبل جی ہیں، اس کو ڈھابے جی بنا دیا. راجہ داہر کو اس کے مذہبی پیشواؤں نے کہا کہ تمہارے اگر فتح چاہتے ہو نا، اگر فتح چاہتے ہو تو تمہیں نا خود جا کر یا اپنے خاندان کی کسی خاص اہل تعلق کو بھیج کر فلاں جنگل کے اندر پوجا کروانی پڑے گی. اب اس کو پتا تھا مسلمان آئے ہیں، کشتیاں جلا کے آئے ہیں، یہ تباہ کر دیں گے.
کہتا چلو میں تو اپنا کام کر لوں نا. چنانچہ بادشاہ نے کہا میں کیسے جاؤں گا؟ تو اس نے کہا آپ اپنی بیوی کو بھیج دو. بادشاہ کی بیوی تھی، خوبصورت ترین عورت تھی. اب اس کو لے کے گیا ان کا پنڈت، جنگل میں لے کے گیا، جا کے وہاں پوجا پاٹ شروع کی، اور وہاں جا کے اس کی نیت خراب ہو گئی. اس نے اس کے راجہ داہر کی بیوی پہ ہاتھ ڈالا. جب ہاتھ ڈالا تو وہ بھاگی. وہ بادشاہ کی بیوی تھی، وہ تو ایسے تھوڑی ہاتھ میں آتی ہے. وہ بھاگی ہے تو ظاہر بات ہے وہ زیورات پہنے ہوتے تھے، ساتھ اس نے شور مچایا. رات کا اندھیرا تھا تو مسلمانوں کا ایک دستہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا چھوڑو مجھے، میں پنڈت ہوں، تم مسلمان لوگ مذہبی پیشواؤں کو ہاتھ نہیں لگا دے گا. تیری خیر ہو جائے. اسی وقت اس کی گردن اتار دی. تو کہا کہ بی بی آپ کون ہیں اور بی بی آپ کو کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا میں نے اگر مسلمانوں کو بتا دیا کہ میں بادشاہ کی بیوی ہوں پھر تو یہ مجھے قید کر لیں گے. اس نے کہا کہ بھی مجھے آپ محل میں پہنچا دیں. اس نے کہا بی بی آپ ایسا کرو، میں آگے چلتا ہوں، آپ پیچھے چلیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے یہ کنگن اور زیور اتاریں اور اتار کے ایک پوٹلی میں باندھ کے خود پکڑ لیں تاکہ آپ کے چلنے کی آواز مجھے سنائی نہ دے، اس لیے کہ میں بھی جوان ہوں، آپ بھی جوان ہیں، میری جوانی اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کو برداشت کر سکوں. چنانچہ اس نے اتارا. کہا جب دائیں موڑنا ہو تو دائیں طرف پتھر پھینک دینا، جب بائیں موڑنا ہو تو بائیں طرف پتھر پھینک دینا. بولنا بھی نہیں کیونکہ اندھیری رات ہے اور میں بھی جوان ہوں. تم نے کہا صحیح. چلتے 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 قلعے تک پہنچی تو کہنے لگی کہ کون ہو تم؟ کہا میں محمد بن قاسم. کہا کہ مسلمانوں کے لشکر کے سالار؟ کہا جی. تو میں راجہ داہر کی بیوی ہوں. کہا مجھے پتہ ہے، ہماری انٹیلیجنس نے پورا بتایا ہے کہ تم راجہ داہر کی بیوی ہو، لیکن ہم عورتوں کو قید نہیں کرتے، عورتوں کو ہم نہیں پکڑتے، اور خاص طور پہ ملکہ کو پکڑ لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی تک دشمن کو یہ وہ ساری بات کی. وہ اندر چلی گئی اور کہنے لگی کہ 3 دن گزریں گے، میں 3 دن تک راجہ داہر کو مناؤں گی، اگر تو یہ مان گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ 3 دن کے بعد دریا کے اندر سے ہمارے محل کی ایک کھڑکی کھلتی ہے، رات کے وقت وہاں سے آ جانا اور پھر تم جانو راجہ داہر جانے. اتنی بڑی فوج مارو گے کوئی فائدہ نہیں ہے، لہذا راجہ داہر کا کام تمام کر دینا کہ تم جیسے اخلاق والے لوگ اس ملک کو چاہیے. چنانچہ ایسے ہی ہوا. راجہ داہر نہیں مانا اور وہ ایسے مارا گیا. تو محمد بن قاسم نے ایسے اسلام پھیلایا. یہ تو بیبل جی کے لیے آیا تھا، اس خاتون فاطمہ کے لیے آیا تھا یا ناہید کے لیے، مجھے پتہ نہیں تاریخ میں کیا نام ہے، لڑکی نے جو خط لکھا تھا. اس کے بعد پھر آگے بڑھتے 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 ملتان تک پہنچے. اللہ اکبر.